بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خواب بنتے ہیں، کچھ لوگ خوابوں کی تعبیر سوچ سوچ کے اپنا دماغ خراب کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یا پھر ہم نے اس خواب کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے لینا ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت برے خواب آتے ہیں، بہت گندے سے خواب آتے ہیں، بڑی گھبراہٹ رہتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ اس طریقے کے خواب ان کو کیوں آ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ آج ہم نے یہ پروگرام سجایا ہے کیونکہ ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ ان خوابوں سے اپنا پیچھا کیسے چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ خوابوں کی تعبیر اور برے خوابوں کے لیے جو وظیفے ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ مگر سب سے پہلے ہم پوچھیں گے خواب ہوتے کیا ہے، جس کے ہمارے پاس مہمان جو موجود ہیں وہ حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسلامک اسکالر ہے۔ ہر جمعے ہمارے پاس یہاں پہ مدعو ہوتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ زاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ خواب ہوتے کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ اگر خواب کی بات کی جائے تو کچھ خواب ہیں جو سوئے سوئے دیکھے جاتے ہیں اور کچھ خواب ایسے ہیں جو سونے ہی نہیں دیتے۔ اچھا، انسان کے کچھ خواب تو ایسے ہیں جو ان کو سونے ہی نہیں دیتے۔ ہاں، اگر حدیث کے اوپر دیکھا جائے تو حدیث میں آتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا صالحہ من اللہ، خواب جو نیک اور اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے۔ الحلم من الشیطان، دوسرے جو تخفیف قسم کے ڈراؤنے قسم کے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ اوورال تمام حدیث کو سامنے رکھا جائے تو خوابوں کی 3 شکلیں بنتی ہیں: تبشیری خواب، خوش خبری دینے والے، تنبیہات والے تنبیہ خواب جو آپ کو ڈرانے والے اور آپ کی قبلے کو سیدھا کرنے والے، تشویشی خواب جو آپ کو انزائٹی میں، پریشانی میں لے کے جانے والے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ خواب کون سا تبشیری ہے، خوشی دینے والا ہے، اور کون سا مجھے تنبیہ کرنے والا ہے، اور کون سا تشویش پیدا کرنے والا ہے۔ اسی کو پھر 3 شکلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک وہ خواب ہے جو رات کے اول حصے میں آنے والا ہے۔ اول حصے میں آنے والا وہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہے، آپ کے خیالات ہیں، آپ کی کچھ تمنائیں ہیں، آپ کی کچھ آرزوئیں ہیں، آپ کے کچھ خیالات ہیں، آپ کے کچھ ایسے ارادے ہیں، وہ اسی کو اول حصہ کیا مطلب؟ یعنی رات عشاء کے فوری بعد آپ سوئے ہیں، ہاں، تو عشاء کے فوری بعد سونے کے بعد ہی آپ کو خواب آنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، اور ایک ہے رات کا درمیان کا حصہ، ٹھیک، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ رحمان کی طرف سے۔ اور آپ اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھ بھی سکتے ہیں کہ پیارا سونا رب وہ رات کے آخری حصے میں اب پہلے آسمان پر نزولی فرماتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حدیثوں میں بھی دیکھا جائے تو آپ نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت اب ختم ہو چکی ہے، صرف مبشرات باقی ہیں۔ مبشرات باقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو تینوں طرح، پہلی شکل میں نے خواب کی تبشیری، تنبیہ اور تشویشی بیان کی، دوسری انسان کے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور اسی طرح رحمان کی طرف سے، یہ 2 شکلیں ہو گئی۔ ایک اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ خواب کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ رحمان کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے، یہ تنبیہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ مثلا کوئی آدمی قیامت کے منظر خواب میں دیکھتا ہے، یا اسی طرح وہ دیکھ رہا ہے کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، یا وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، اور اسی طرح کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ جس میں وہ جہنم دیکھ رہا ہے، اچھا، تو یہ تنبیہ ہے کہ بندے تو اپنے آپ کو سیدھا کر، اچھا، یہ میسیج ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ اب اسی سے اگر 2-3 چیزیں چیک کی جائیں کہ اب ہمارے پاس جبریل تو نہیں آنا، وہی نہیں آنی، جبریل نے نہیں آنا تو اللہ کی رہنمائی تو آتی رہے گی، اللہ کی رہنمائی تو رکے گی نہیں۔ وہ اچھے سچے خوابوں کی شکلوں میں گویا کہ اس میں دینی پہلو کیا ہے، اس میں نفسیاتی پہلو کیا ہے، اس میں شیطانی پہلو کیا ہے۔ نفسیات کے جو ماہر ہیں، فرائڈ وغیرہ کو دیکھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ لاشعور کی ایک ٹوکری ہوتی ہے، اس ٹوکری سے جو آپ کا کباڑ خانہ جمع ہوتا ہے وہ آپ کو خواب میں دکھائی دیتا ہے، اور کچھ آپ کی تمنائیں ہوتی ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، تو سوئے سوئے
آپ کا دماغ اتنی تیز سپیڈ کام کرتا ہے کہ جو آپ کے کل یا آئندہ کل یا آپ کے 5 سالوں میں جو کام ہونے ہیں وہ آپ کو دماغ پہلے ہی جو سٹور ہو چکا ہے وہ سارا بتا دیتا ہے. یہ اس کا اپنا نظریہ ہے, وہ اپنا نظریہ ہے. گویا کہ ہم اپنے ناظرین کو تمام پہلو خوابوں کے نا وہ علمی طور پہ جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں, ٹھیک, تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ خوابوں کا دینی پہلو کیا ہے, خوابوں کا شیطانی پہلو کیا ہے, اور خوابوں کا نفسیاتی پہلو کیا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا صالحہ من اللہ, اللہ کی طرف سے نیک خواب آتا ہے, اس کو اب دیکھنا ہے. تبشیری خواب کی پہلی شکل جو میں بیان کر رہا ہوں خوشخبری والے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بیت اللہ دیکھا ہے, آپ نے دیکھا کہ میں نے اللہ کے نبی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں, اور اس سے ملاقات ہوئی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا ہے, اور دیگر نیک لوگوں کو دیکھا ہے. اب صبح ہوتے ہی آپ ایک دفعہ پریشان تھے لیکن خوش ہو گئے. لیکن تبشیری خواب کو دینی اعتبار سے دیکھنے کے پھر 2 پہلو ہیں. اچھا, مثلا اگر آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے تو آپ کے اندر تو عاجزی انکساری آنی چاہیے, آپ کے اندر دین آنا چاہیے, آپ کے اندر اللہ کی محبت آنی چاہیے. لیکن آپ نے اللہ کے حبیب کو دیکھا ہے یا کسی صحابی کو دیکھا ہے, صبح اٹھ کے آپ عجب کا, کبر کا, تکبر کا شکار ہو گئے, تو سمجھ لو کہ آپ کو کچھ شیطان رات تبشیری شکل میں, خوشخبری کی شکل میں کچھ غلط دکھا گیا ہے. اچھا, غلط دکھا گیا ہے. یعنی اللہ کے رسول کی ملاقات تو ایک اور چیز بھی تو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان تو دکھائی نہیں سکتا, وہ تو کسی اور شکل میں آ بھی نہیں سکتے, وہ جب آئیں گے تو خود ہی آئیں گے. دیکھیں اللہ کے رسول کی آپ کے مقدس اور آپ کے چہرہ انور کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور کاپی کر کے کہے کہ میں نبی ہوں, یہ تو ہو سکتا ہے. یعنی یہ تو نہیں دیکھیں پتہ ہے کیا, رسول کا میں پہلے بریک لے لیتی ہوں, کچھ میں سمجھ لیتی ہوں, کچھ آپ مجھے سمجھا دیجیے گا جو بھی تھوڑا سا, پھر اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے میں بریک کے بعد. ہم بات یہاں پہ بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا زاہد صاحب سے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کسی کے بھی خواب میں آئیں گے تو ان کی جو شکل ہے وہ کبھی بھی, ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا, کسی کی بھی صورت میں نہیں آ سکتے, ان کی شکل بدلی نہیں جا سکتی. تو اس کی وضاحت کے لیے بھی یہاں پر ہم آپ سے جواب دیں. دیکھیں یہ سادہ سمپل بات اس طرح کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے حبیب کو, آپ کے چہرہ انور کو خواب میں دیکھیں گے تو انہوں نے تو بذات خود دیکھا ہوا, ان کو پتہ ہے کہ آپ کے بال کیسے ہیں, آپ کا چہرہ انور کیسا ہے, آپ کا قد کیسا ہے, آپ کے جو نا وہ پاؤں کیسے ہیں, پورا چہرہ حدیث کی روشنی میں بھی بیان کیا گیا ہے. اب جس وقت کوئی شیطان آتا ہے وہ اللہ کے رسول کا چہرہ انور نہیں کاپی کر سکتا. رہی بات یہ کہ اگر وہ کسی اور شکل میں آ کے کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے. اچھا, مطلب نبی پاک کی جو چہرہ مبارک ہے وہ کاپی نہیں کر سکتا, اس کی نہ شبیہ نہ اس کی کاپی کچھ نہیں, نہیں مگر وہ جو شیطان ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور اس میں آدمی کو دھوکہ دجل دے, اور صبح اٹھتے ہی وہ آدمی اعلان شروع کر دے, ٹی وی میں خبریں شروع کر دے, لوگوں کو پیری مریدی کے دعوے اور نعرے شروع کر دے کہ میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے, آپ نے مجھے یہ میسج دیا ہے, آپ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے, لہذا میرا پیغام نبی کا پیغام ہے. یہ سارا جھوٹ دجل دھوکہ ہے. میرے پاس ابھی پچھلے دنوں اسی ہفتے ایک عورت آئی, کہنے لگی کہ حفصہ میں نے اللہ کے حبیب کی زیارت کی ہے. وہ میں نے کبھی کس طریقے سے کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو زیارت کی اور اس کے بعد اس کی جو باتیں تھیں وہ باتیں ساری اسی طرح کی تھی. میں نے کبھی کس طرح, کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب ہیں, آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے چہرہ انور اپنا جو ہے نا وہ کسی اور طرف پھیرا ہے, میرے سے بات نہیں کر رہے, میرے سے کوئی اور ان کے ساتھ بات کرتا ہے واسطے کے ساتھ. تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, میں نے کہا تو جو بات رہنمائی لے رہی ہے وہ شیطان سے لے رہی ہے, اور تیری زندگی میں خلاف سنت کئی قسم کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے تیرے کمرے میں رسول کائنات ہونے کے باوجود رسول کائنات تیرے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے. یہ خلاف سنت بات ہے, اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کہ روز قیامت کچھ لشکر, کچھ ایسے گروپ آ رہے ہوں گے, اللہ کے رسول ان کا استقبال کر رہے ہوں گے اور حوض پہ پانی پلا رہے ہوں گے, حوض کوثر پلا رہے ہوں گے. اس کے بعد ایک گروہ آئے گا, آپ اس کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں, تو اچانک ان کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں دیوار کھڑی ہو جائے گی. یہ صحیح حدیث ہے. تو اللہ اپنے حبیب کو فرمائیں گے, اے حبیب یہ
آپ کے امتی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کی پوری شکل بگاڑ کے رکھ دی تھی، خلاف سنت کام۔ اب اس وقت ہم دیکھ لیں کہ ہمارے وہ لوگ جو ربیع الاول میں سیرت کو اپنا رہے ہیں، محبت رسول کو اپنا رہے ہیں، آپ کی سنن مہجورہ جو چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں ان کو اختیار کر رہے ہیں، ان کو تو نبی سے کوئی واسطہ راستہ ہے، اور وہ بیچارے جو نبی کی سیرت کے نام پر نبی کی تشبیہیں اور نبی کی جو نا وہ پتلے اور نبی کے نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ہم ایسی چیزوں سے، کہ سیرت کے مہینے میں سیرت تو اپناؤ، سیرت کے مہینے میں نبی کی صورت تو اپناؤ، نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ برکیف یہ اس طریقے سے جو خواب آتا ہے نا، اور حقیقت ہے، پروفیسر بھی بتا رہے تھے کہ وقفے میں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول کو دیکھے اور تبشیری خواب آئے اس کے بعد وہ عاجزی انکساری سے بہتا جاتا ہے، بچھتا جاتا ہے اور نیک ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی قربت میں بڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی ڈھول ڈھمک کے ہر جگہ کہتا ہے بھی میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ برکیف یہ ایسا ویسا نہیں ہے۔ کیا بات